اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم کنتم امواتا فاحیاکم۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت ہے، بڑی آیت ہے، لیکن اس کا خالی ایک چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے دو لفظ پیش کیا ہے، کنتم امواتا فاحیاکم، یعنی یہ کہ تم مردہ تھے، اللہ نے تمہیں نئی حیات دی۔ البتہ یہ آیت اس سے پہلے بھی ہے، اس کے بعد بھی ہے، تبرک کے طور پہ آیت پڑھ لیتے ہیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ کیسے تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو کہ اس نے تم مردہ تھے، اس نے نئی زندگی دی، پھر مر جاؤ گے، پھر زندگی دے گا، پھر زندہ ہوگے تو دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹنے والے ہو۔ تو خیر مجھے آیت کی تفسیر نہیں بیان کرنا ہے، مجھے صرف ایک استفادہ کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ نے اس پوری کائنات کا نظام ایسا بنایا ہوا ہے کہ موت و حیات کا سفر جاری ہے، صرف انسانوں میں نہیں بلکہ پورے نیچر میں۔ ابھی یہ زمینیں دھوپ کی شدت سے مردہ ہوئی جا رہی تھیں، لیکن بارش کے قطرات سے نئی زندگی اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ درخت، زمین، باغات، کھیت، کھلیان، یہ سب میں ایک نئی حیات اللہ دوڑا دیتا ہے بارش کے قطرات کے ذریعے، جس سے قرآن میں جگہ جگہ ذکر بھی کیا ہے کہ وَأَنزَلَ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا تاکہ اس پانی کے ذریعے سے مرنے کے بعد زمین کو زندہ کر دے۔ تو یہ تو زمین کی زندگی ہوئی، زمین مر جائے تو پھر زمین پہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا، نہ جانور، نہ درخت، نہ کھیت، نہ کھلیان، نہ انسان، کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ لیکن زمین کی موت سے بھی زیادہ خطرناک موت ہے جب انسان کی اپنی موت ہو جائے۔ اور انسان کی موت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک موت یہ ہے کہ اپنی نیچرل لائف یا کسی وجہ سے اللہ کا فیصلہ ہوا انسان مر گیا، یہ موت تو خطرناک نہیں ہے، یہ موت تو اللہ کے طے کیا ہوا ایک مرحلہ ہے اور ہر ایک کو آنا ہے۔ لیکن وقت پورے ہونے کے بعد انسان کا مر جانا، اس میں کوئی بھی افسوس کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ خطرناک اور افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ انسان چل پھر رہا ہو لیکن مر گیا ہو، انسان کی روح مر گئی ہو، انسان کا ضمیر مر گیا ہو، انسان کا دین مردہ ہو گیا ہو، انسان کے شرف و عزت جو ہے وہ مردہ ہو گئی ہو، یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور اس میں بھی کبھی کبھی ایک انسان کی موت ہوتی ہے، کبھی کبھی پورے معاشرے کی موت ہو جاتی ہے۔ جب زمینوں کو زندہ کرنا ہوتا ہے تو اللہ پانی کے ذریعے زندہ کرتا ہے، لیکن اگر ایک انسان کو زندگی چاہیے ہے تو انسان کی زندگی کے بھی اللہ نے بہت سارے انتظام کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک انتظام یہ ہے کہ انسان، زمین تو پانی کے قطرات سے زندہ ہوتی ہے، انسان آنسوؤں سے زندہ ہوتا ہے۔ یعنی انسان واقعی طور پر، یہ خطابت نہیں ہے، انسان اپنی پوری زندگی کا اس کا سب سے اچھا لمحہ وہی ہوتا ہے کہ جب اس کا دل آمادہ ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اللہ کی یاد میں آنسو، اپنے گناہوں کی یاد میں آنسو، توبہ کے آنسو، استغفار کے آنسو، اور ذکر حسین ابن علی کرتے ہوئے حسین ابن علی کی یاد میں آنسو۔ یہ کوئی بھی آنسو ہو، روایتیں سب کے لیے موجود ہیں۔ روایت میں ہے کہ وہ آنکھیں جو اللہ کی یاد میں روتی ہیں وہ قیامت میں نہیں روئیں۔ تو قیامت کو رونا تو بعد کا مرحلہ ہے، اصل میں توبہ اور استغفار اور اللہ کی یاد میں جب انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے بندگی کے، اسے آنسو نکل جائے تو ایک قطرہ آنسو اس کی سینکڑوں سال کی عبادت سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے، یعنی واقعاً زندہ کر دیتا ہے۔ جنہوں نے تجربہ کیا ہے وہ جانتے ہیں، اور جنہوں نے تجربہ نہیں کیا ہے وہ کوشش کریں کہ ایسی بندگی کریں کہ جہاں انسان کے آنکھوں سے آنسو نکلے، جہاں انسان کا دل ٹوٹے، جہاں انسان اپنے گناہوں کو یاد کر کے، جہاں انسان اللہ کے کرم اور لطف کو یاد کر کے، انسان کی جب آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے، چاہے سجدے کی حالت میں، چاہے جس حالت میں، پورا حج کر کے انسان پلٹ جائے اور ایک آنسو نہ نکلے تو وہ حج کوئی قیمتی حج نہیں رہ جاتا۔ لیکن یہیں بیٹھے بیٹھے انسان کسی رات کی تاریکی اور تنہائی میں، جب بیوی بچے کسی کو خبر نہ ہو اور اللہ کی بندگی میں اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل جائے تو یہ اس کی زندگی کے لیے بہت بڑا خزانہ ہو جاتا ہے۔ یعنی واقعاً حیات مل جاتی ہے، واقعاً
دل اور روح پر جتنی بھی گندگی کے آثار ہوتے ہیں سب کے سب پاک ہو جاتے ہیں، ایک نئی زندگی مل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حسین ابن علی کی یاد میں آنسو بہانا، یہ بھی انسان کو زندگی دیتا ہے۔ اور زندگی کیسے دیتا ہے؟ یوں نہیں ہے کہ صرف جو ہے خطابت کے زور اور چیخو اور ذاکر کے لب و لہجے سے متاثر ہو کر انسان آنسو بہا لے، بلکہ واقعاً غم حسین کی کیفیت کو محسوس کرے اور اس غم کی حالت میں انسان کے آنسو نکلے۔ ممکن ہے کہ کچھ سن رہا ہو، ممکن ہے سن نہ بھی رہا ہو، کیونکہ بعض دن ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ کچھ نہ سنے تو بھی انسان کے لیے رونا ہو جاتا ہے، جیسے عاشور کا دن ہے، جیسے شام غریباں ہے، جیسے اور دوسرے مختلف مراحل ہیں کہ جہاں انسان بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے۔ تو جس طرح آسمان کا پانی زمین کو زندہ کرتا ہے، اسی طرح یہ آنکھوں کا آنسو ہمارے پورے وجود کو زندگی دے دیتا ہے۔ اور اس زندگی کی قدر جانیں، اس زندگی کو تلاش کریں۔ اللہ کی بارگاہ میں حر ایک بات شرمندہ ہوا اور اتنا زیادہ زندہ ہو گیا کہ آج ہم سب کو زندگی دے رہا ہے۔ وہ حر جو میرے ساتھ کے لشکر کے سپہ سالار تھا، وہ حر جس کو ابن زیاد نے بھیجا تھا، وہ حر جو یزیدی سسٹم کا حصہ تھا، لیکن شرمندگی اور شب عاشور کے آنسو نے اسے اتنا عظیم بنا دیا کہ آج ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس کی زیارت کرنے جاتے ہیں اور زیارت کر کے اپنے آپ کو زندہ کرتے ہیں۔ تو یہ آنسو قیمتی عزیزوں، لیکن آنسو ہماری اپنی انڈیویجول لائف میں ہماری روح کو زندہ کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ شاید اس کا بھی تھوڑا مرحلہ عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ ہے کہ آنسو کے زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آنسو ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اس پہ بہت توجہ کریں، چونکہ ابھی پورا ایام عزا آ رہے ہیں، عشرہ محرم، اس کے بعد بھی ایام عزا۔ آنسو ہمارا مقصد نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آنسو کے لیے بہت زیادہ روایتیں ہیں، کثرت سے حدیثیں موجود ہیں، بہت زیادہ قیمتی ہیں وہ آنسو جو حسین ابن علی کی یاد بہیں۔ لیکن آنسو کا بھی ایک مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب آنسو انسان کو نکلتا ہے اور دل انسان کا پسیجتا ہے تو انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے تو نرم دل کے ساتھ حسینیت کو قبول کرنے کے لیے زیادہ آمادہ ہو جاتا ہے، چونکہ دل میں قبولیت کی حالت اسی وقت پیدا ہوتی جب نرم ہو۔ اگر دل سخت ہو تو رسول اللہ بھی سامنے تقریر کر رہے ہوں تو سخت دل کے انسان پہ اثر نہیں ہوگا۔ موجود تھے رسول اللہ کے سامنے، منافقین تھے، دوسرے لوگ تھے، اثر نہیں ہوتا۔ اگر دل انسان کا سخت ہو جائے، جو سورہ بقرہ میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ اشد قسوۃً، کیا یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، دل جو ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے جب، تو عاشور کے دن حسین ابن علی خطبہ دے رہے ہوں لیکن اس دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ دل سخت ہو گیا ہے۔ تو جب دل نرم ہوتا ہے تو نرم دل باتوں کو، اچھی باتوں کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے، اس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان روتا ہے تو اس کا دل یقینی طور پہ نرم ہوتا ہے، اور جب حسین ابن علی کے غم میں رو رہا ہے تو یقیناً حسینیت کے لیے اس کا دل نرم ہوا ہے، اور جب حسینیت کے لیے دل نرم ہو جاتا ہے اور حسینیت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو یہ قبول کرنا فقط زبانی تو نہیں ہے، پھر حسین ابن علی کی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور راہ حسین ابن علی پہ چلنا انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیتا ہے۔ زندگی یقینی، ایک حقیقی زندگی، ایک لازمی زندگی کہ جب آنسو ہو اور آنسو کے سائے میں دل نرم ہو، اور دل نرم ہونے کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو حسینیت کے لیے آمادہ کر لے،